السلام علیکم ناظرین۔ کسی زمانے میں چین کا مشہور بادشاہ تھا منگ۔ اس بادشاہ منگ نے اپنے وزیر کو ناراض ہو کے کسی وجہ سے پھانسی کی سزا دے دی۔ مقررہ وقت پر جب اس کو پھانسی دی جانی تھی، بادشاہ کا دستور تھا کہ جس قیدی کو بھی پھانسی دی جاتی تھی تو بادشاہ خود صبح سویرے اٹھ کر بندی خانے یعنی قیدی خانے میں آتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا، تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنا گھوڑا بندی خانے کے باہر روکا اور اندر گیا، اپنے وزیر سے ملا۔ وزیر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا، میں بڑا خوش و خرم ہوں، آج شام مجھے پھانسی ملے گی، اور اب آپ مل گئے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، تم تگڑے ہو؟ ہاں میں تگڑا ہوں، لیکن ذرا بادشاہ سلامت آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے سے جھروکے میں ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑا باہر بندھا ہے۔ میں نے ایسا گھوڑا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے بڑوں کا علم، میرے پرکھوں کا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، چلنے والا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو میرا گھوڑا ہے، سوار ہو کے آیا ہوں۔ اس نے کہا، حضور یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں نے تو آپ کا سارا استبل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی کچھ خراسان سے سوداگر آئے تھے اور گھوڑا دے گئے ہیں۔ وزیر نے کہا، حضور یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن یہ کیسے اڑے گا؟ اس وزیر نے کہا، اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، ٹریننگ کون دے گا؟ وزیر کہنے لگا، میں دوں گا۔ بادشاہ بولا، کتنی دیر لگے گی؟ کہنے لگا، 1 سال لگے گا۔ آپ اس پر بیٹھیں گے تو یہ بھاگتا بھاگتا اڑنے لگے گا، جدھر مرضی جائیں گھوڑا اڑے گا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، کھول دو دروازہ، باہر آ جاؤ اور گھوڑے کی یہ باگ پکڑو، تم اس کو ٹرین کرو، تمہیں 1 سال کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا، منظور ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر چھلانگ مار کر اس کے اوپر بیٹھا اور ایڑی لگا کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے چیخیں مارنا شروع کر دیں، یا اللہ، تو کیسے آ گیا؟ تجھے تو پھانسی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، پرواہ نہ کر، یہ بات میں نے بادشاہ کے ساتھ کی ہے، اب 1 سال کی چھٹی ہے، مزے کرتے ہیں، گائیں گے، خوش رہیں گے۔ اس نے کہا، 1 سال ابھی ختم ہو جائے گا، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، تم اس حال کے اندر کیوں رو رہی ہو؟ لیکن وہ بدستور روتی رہی، کہنے لگی، 1 سال تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی، بہتر یہ تھا کہ تجھے آج ہی پھانسی مل جاتی۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی، جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ سال
میرے سینے پر خنجر کی طرح لٹکتا رہے گا۔ نہیں نہیں، 1 سال کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر نکل جاتا اور مزے سے جو جگہیں نہیں دیکھی تھیں وہ بھی دیکھیں۔ اعلیٰ درجے کا اسے گھوڑا ملا ہوا تھا اور کیا چاہیے تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، دن پر دن گزرتے گئے۔ وہ روتی ہوئی بیوی کو کہتا، بھلی لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرا جو فکر ہے اندر سے نہیں جائے گا۔ لیکن وزیر خوش و خرم رہا۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ 3 مہینے بعد تینوں مر گئے، بادشاہ، وزیر اور گھوڑا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے حال کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے حال کو خوشتر، خوبتر اور خوش و خرم بنائیں۔ آپس میں محبت کی رسم جو ہے، اگر پہلے اس کی بنیاد نہیں ڈالی تھی تو ضرور ڈال کے دیکھیں۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اس کی لہریں بڑی دور دور تک پہنچتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عزیز میاں کوار رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی کے الفاظ، حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے، کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان نہیں، گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، گر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں۔ ناظرین کرام، خالق کائنات سب کچھ نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے بادلوں کے ذریعے، اپنی ہواؤں کے ذریعے۔ ناظرین کرام، عزیز میاں کوار رحمۃ اللہ علیہ کی قوالیوں میں زیادہ توجہ کورس گائیکی پر دی جاتی تھی، جس کا مقصد قوالی کے بنیادی نقطہ پر زور دینا تھا۔ ناظرین کرام، عزیز میاں کوار رحمۃ اللہ علیہ کو قوالی پڑھنے میں ایسی مہارت حاصل تھی جو سامعین پر گہرا رنگ چڑھا دیتی تھی، سامعین کو مدہوش کر دیتی تھی۔ اور عزیز میاں کوار رحمۃ اللہ علیہ کی بیشتر قوالیاں دینی رنگ لیے ہوئے تھیں۔ آج کی ہماری اس قوالی کے الفاظ، حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے، کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے، گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، گر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی چیز ڈرانے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، عزیز میاں کے ان الفاظ کو روحانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے، حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے، کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے۔ یعنی حسن اور عشق میں بہت فرق ہے، اور دونوں ہی توجہ طلب ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، اور اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ اس قوالی میں کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ
عزیز میاں قوار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔